السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنہرے لوگ میں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ آج کی شخصیت ہے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور شاعر اور ادیب فیروز نعت خسرو صاحب، جو خسرو پاشا کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ گزشتہ کئی دہائی سے شاعری کر رہے ہیں، تو میں آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خسرو ناطق صاحب، آپ جیسا کہ پاکستان میں ایک نامور اور معروف نام ہے شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1948 میں ہندوستان میں ہوئی، کس شہر؟ 1944 میں پیدائش ہوئی، 1948 میں پاکستان آیا۔ 48 میں آپ نے ہجرت کی؟ جی۔ اچھا، تو ہندوستان میں کس شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ بدایوں۔ بدایوں، تو بدایوں کے تو بہت ہی مشہور ہے، بدایوں کے پیڑے کے حوالے سے۔ جی ہاں، فانی بدایونی، شکیل بدایونی، اور میرے والد مرحوم حضرت ناطق بدایونی۔ جی جی جی، اچھا، پیدائش آپ کی اور ہجرت 1948 کے بعد آپ نے پاکستان میں کہاں سکونت اختیار کی؟ کراچی آئے یا پنجاب کے کسی شہر میں گئے؟ نہیں، ہم سندھ کے شہر میں خیرپور میس میں۔ اچھا، وہاں میرے والد صاحب انفارمیشن آفیسر رہے، اور وہاں سے 1973 میں کراچی آئے، میں پاکستان ایئر فورس میں چلا گیا۔ اچھا، تو پاکستان کراچی میں آپ نے ایم اے کیا، آپ نے بی ایس کیا، بی ایس سی کیا، ایم اے کیا؟ جی ہاں، میں نے 2 ماسٹرز کی، ایم اے اردو لٹریچر، اچھا، اور ایم اے اسلامک ہسٹری، اور بی ایس سی وار اسٹڈیز۔ اچھا، ایئر فورس کو آپ نے کب جوائن کیا؟ 1973۔ 1973۔ اور یہ کیسا تجربہ رہا؟ ایئر فورس تو دنیا کی مانی ہوئی ایئر فورس ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایئر فورس کا نام ہے پاکستان کی، جو کارکردگی ہے ایئر فورس کی وہ اور جو ادارے ہیں ان سے نسبتاً بہت بہتر ہے۔ یہ ایئر فورس میں کم سے کم بھی جو ہوتا ہے، جو ایئرمین آتا ہے وہ میٹرک آتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھتا ہے، اور جو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف اداروں میں پرنسپل ایڈمنسٹریشن وغیرہ میں جاب رہی آپ کی؟ جی، میری آخری پوسٹنگ کراچی میں اسٹاف کالج میں تھی، ایئروار کالج میں، وہاں سے میں نے 1998 میں پری میچور ریٹائرمنٹ لی، اور اس کے بعد میں مختلف اداروں میں ملازمت کرتا تھا۔ اچھا، شاعری کا شوق کب سے شروع ہوا؟ یہ کیا طالب علم کے زمانے سے یا پھر کیا تعلیم مکمل ہونے کے بعد سے شروع ہوا، کہ کیا سلسلہ؟ جی ہاں، طالب علمی کے زمانے سے ہی ہوا۔ بلقیس غزل پہلے ملاقات جو آئی، پھر ہم نے سوئے شعر غزانہ نہیں دیکھا۔ کیا بات! 1962 میں میٹرک کیا، اور جب سے باقاعدہ شاعری۔ اچھا، یہ شاعری میں جب آپ آئے تو کیا مشاعرے پڑھنا شروع کر دیے یا پہلے کچھ لکھنا شروع کیا آپ نے؟ نہیں، 1 سال تو میں خاموشی سے لکھتا رہا، وہ غزلیں شائع بھی نہیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد میرے والد صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی انفارمیشن آفیسر ہو کے، وہ سرگودا گئے، ان کی عدم موجودگی میں مشاعروں میں شریک ہوتا رہا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ میں مشاعروں میں جانے لگا، اور شاعر بھی ہو گیا۔ اچھا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا گھر کا ادبی ماحول پہلے سے ہی تھا، اور گھر والے، والد اور والدہ وغیرہ، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، میرے نانا حکیم راحت علی خان حاذق امروہی، حاذق تخلق سرتے تھے، وہ شاعر تھے، اور ان کے گھر میں محفلیں ہوتی تھی جس میں رئیس امروہی اور جونیلیا اور شکیل عزیزادہ کے والد شریک ہوا کرتے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور میرے تایا علامہ وامق بدایونی، وہ حیدرآباد دکن میں رہے، وہ شاعر تھے، اور میرے والد اور میری والدہ مرحومہ، لیکن وہ رسائی ادب، میری والدہ جو تھی نیہا تخلص کا کیا کہنا، لیکن رسائی ادب میں۔ اچھا، یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے 7ویں جماعت سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا؟ 7ویں جماعت میں اسکول جاتے ہوئے مجھے وہاں موسم بہت اچھا تھا، اور پرندے اڑ رہے تھے، اسکول جانے میں دل نہیں تھا، تو جب اچانک ایک شعر ہوا جو میں نے پہلا شعر میرا ہوا۔ ہاں، اور ابتدا میں آپ نے کہانیاں بھی لکھی؟ جی ہاں، میں نے کہانی، کیونکہ کہانی انفارمیشن میں والد صاحب تھے تو اخبارات بھی، رسائل بھی آتے تھے، وہ شوق ہوا تو میں نے کہانیاں لکھی، لیکن
پھر شاعری زیادہ ہوئی، بعد میں نے افسانے لکھے جو کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ اچھا، میٹرک کے بعد یہ بہت ہی کم میں نے شاعروں کو دیکھا ہے پاکستان میں کہ میٹرک کے بعد ہی آپ نے مشاعروں میں باقاعدہ شرکت شروع کر دی تھی۔ جی ہاں، یعنی یہ تو بہت ہی کم عمری ہوئی۔ خیرپور کا ماحول ایسا تھا، خیرپور ہے، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، یہ سب آپ نے یہاں مشاعرے۔ اور میرے ساتھ اس وقت جو ہوتے تھے وہ سکھر میں مرحوم حسن اکبر کمال اور مرحوم راشد مفتی یہ ہوتے تھے، اور اللہ زندہ تندرست رکھے جو ہے وہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے جو ہم مشاعروں میں شریک ہوتے۔ اچھا، آپ کے اس ادبی ماحول کے دوران، آپ کی شاعری کے دوران ثروت حسین، سراج منیر، ایوب خاور، تاجدار عادل جیسے لوگوں سے مراسم بہت اچھے رہے۔ جی ہاں، میرے یقیناً ان سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اچھا وقت گزرا ہوگا ادب کے حوالے سے بہت کچھ۔ جی ہاں، بہت اچھا وقت گزرا، اور بلکہ ثروت حسین کے تو ایک ان کا خط بھی میرے پاس محفوظ ہے جو انہوں نے ایک زمانے میں جائزہ نکالنا شروع کیا تھا، تو وہ انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا۔ اچھا، جان ایلیا اور سیپ کے صدر جو تھے مشیر اعلیٰ جناب نسیم درانی کے ساتھ بھی آپ لوگ اور آپ نے وقت گزارا، جان ایلیا کے ساتھ بھی، تو یہ تو ایسے نام ہیں تو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو۔ نسیم درانی زندہ اللہ انہیں جی جی جی، انہوں نے نوجوان شعراء اور ادبا کو بہت سپورٹ کیا، اور میری جو اس میں پہلے جو چیزیں شائع ہوئیں وہ شجاع سلمان ارشد رسالہ نکالتے تھے، ماشاء اللہ، مولانا ارشد تھانوی کے ساتھ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور سیب جو تھا وہ نسیم درانی تھا۔ اس میں میری چیزیں تواتر کے ساتھ شائع ہوئی۔ اچھا، آپ کی تصانیف کم سے کم 10 آئی ہیں؟ اور اب 13 ہو گئی ہیں۔ 13 ہو گئی ہیں، اور 10 میں بڑا کلام ناطق، ہزار آئینہ، طلسم سے مٹی کا، آنکھ کی پتلی، ستارے توڑ لائے ہیں، بہت سارے آپ کے ماشاءاللہ۔ تو ان میں سے سب سے زیادہ کامیابی اور لوگوں میں جو پسند کیا گیا، کس کو پسند کیا گیا؟ 10 تصانیف 13 ہو گئی ہیں کم سے کم۔ تو یہ شروع میں آئی ہیں 8 کتابیں جو آئیں، جی جی، تو اس میں سب سے زیادہ جو پسند کیا وہ پہلے غزلوں کا مجموعہ طلسم مٹی کا، اچھا اچھا، اور اس کے بعد جو دوسرا جو ہے وہ ہزار آئینہ، حمد، نعت، مرتبت، سلام کا یہ مجموعہ ہے، اور یہ دو، اور آئینہ چہرہ ڈھونڈتا ہے، یہ غزلوں کا دوسرا مجموعہ ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور نظموں کا اسی طریقے سے پھر آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس، یہ نظموں کا پہلا مجموعہ تھا، اور اس کے بعد ستارے توڑ لاتے ہیں یہ دوسرا مجموعہ تھا، اور ابھی دل کے بند دریچے، جی ہاں، دل کے بند دریچے جو ہے اس کے اندر 50 نظمیں ہیں، اور نیپال کی ایک ادیبہ ہیں، کیا بات، غیرتی بس، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں شامل ہے۔ پھر یہ ہے آپ کے گیس برگد کی جٹیں، یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ جی جی جی، تو یہ ماشاءاللہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ عوام میں کس کو پسند کیا گیا، یہ بس میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ عوام نے سب سے زیادہ جو پسند کیا ہے وہ غزلوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا اچھا، بہت خوب، بہت خوب۔ اور آپ نے زیر طبع کتابیں بھی آنے والی ہیں، 3 ہیں میرے خیال میں۔ جی ہاں، یہ کئی کتابیں ہیں ابھی، اچھا، جو ابھی میں ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کچھ اپنے جو مقبول شعر ہیں کچھ 2-3 سنائیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو کچھ محظوظ ہوں اور آپ کے بارے میں کہ آپ کی شاعری جو ہے جو کافی لوگ پسند کرتے ہیں، جو مقبول آپ کے مشہور ہیں۔ اور اجازت ہو تو میں جی کتاب جی جی لے، یہ کتاب ہے 30 میں، اچھا کلوز اپ دے دیں، اور یہ ہزار آئینہ، حمد، نعت، مرتبت اچھا اور سلام۔ تو اب
محرم بھی شروع ہونے والا ہے، جی تو جی میں جی جی ابتدا جو ہے وہ جی جی اسی سے کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. بالکل. یہ حمد ہے، جی جی اس کے چند اشعار میں. جی بسم اللہ. اسی کے نام سے ہر ابتدا ہے، اسی کے نام سے ہر ابتدا ہے، وہی ہر ابتدا کی انتہا ہے. وہی ہر ابتدا کی انتہا. میں ہر سانس اس کو سوچتا ہوں، ہر اسی کو روز و شب میں کھوجتا ہوں. کیا کہنے، کیا ہزار آئینہ اس کا ایک پہلو، کیا کہنے، ہزار آئینہ اس کا ایک پہلو. کیا اسی کے نور کا پرتو ہے ہر سو، تلاش اس کی ہے سوتے جاگتے میں. وہی منزل نشاں ہے راستے میں، کیا نہیں دشوار جام وصل پینا. ہے شرط اتنی کہ واہ ہو چشم پینا. ہاں بہت خوب. اور قدم قدم پہ لٹاتی گوہر گئی خوشبو، قدم قدم پہ لٹاتی گوہر گئی خوشبو. کیا کہنے، لیا جو نام محمد بکھر گئی خوشبو. کیا بات ہے. درود پڑھتے ہی دل کی کلی کھلی پھسلو. واہ واہ واہ. درود پڑھتے ہی دل کی کلی کھلی پھسلو. سبحان اللہ. گلے مراد سے دامن کو بھر گئی خوشبو. سبحان اللہ. گلے مراد سے دامن کو. قابل تقلید دنیا صبح و شام پنجتن. پنجتن. قابل تقلید دنیا صبح و شام پنجتن. اپنی ہر ایک سانس ہے اب وقف نام پنجتن. کیا کہنے. ٹھوکروں میں اپنی ہم رکھتے ہیں تاج خسرواں. واہ. ٹھوکروں میں اپنی ہم رکھتے ہیں تاج خسرواں. جب سے کہلائے ہیں خسرو ہم غلام پنجتن. کیا کہنے. جب سے کہلائے ہیں خسرو ہم غلام پنجتن. بہت خوب بہت خوب. اور غزل. وہ نہ بدلے گا نہ تو بدلے گا خوب اچھی طرح. واہ 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 واہ. وہ نہ بدلے گا نہ تو بدلے گا خوب اچھی طرح. جانتا ہے وہ تجھے اور اس کو تو اچھی طرح. کیا بات ہے. جانتا ہے اس کو، جانتا ہے وہ تجھے اور اس کو تو اچھی طرح. اور مجھے پر ایک اور بھی اعتراض ہے کہ میں ملتا جلتا کم ہوں. دوستوں کے حال سے میں ہوں بظاہر بے خبر. بظاہر بے خبر. بظاہر بے خبر. دوستوں کے حال سے میں ہوں بظاہر بے خبر. مجھ سے واقف ہے مگر میرے عدو اچھی طرح. کیا بات. اور تھا میرے یہ غزل جو کہی تھی تو بے نظیر کا اس وقت ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی. تھا میرے قاتل کا تھا میرے قاتل کے رخ پر میرے چہرے کا نقاب. واہ. تھا میرے قاتل کے رخ پر میرے چہرے کا نقاب. کیا بات. میں نے دیکھا اس کو اپنے روبرو اچھی طرح. میں نے دیکھا اس کو اپنے روبرو اچھی طرح. اچھا، رسائی ادب اور میر انیس اور مرزا دبیر کے حوالے سے ہم چاہیں گے کچھ وقت. جی اجازت دیجیے مجھے تھوڑی سی. یہ ہمارے ہاں اور ہم ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے اور ہم بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر زبان سیکھنا ہے تو وہ میر انیس کو پڑھیں. کیا بات. میر انیس کو پڑھیں. میر انیس کی زبان نکھری ستھری بالکل صاف ہے ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ ایک شعر ہے کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا چلی. کیا کہ آپ دیکھیں کیا کہ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا. کیا کہ کتنا مضبوط شعر ہے. جی جی. یا کہ چنا ہے یہ جامع ہستی کی آستینوں کو. وہ ہے کہ یہ جو ہے سلوٹیں ہیں جڑی ہیں، چنا ہے جامع ہستی کی آستینوں کو. تو میر انیس کو پڑھنے سے اس کا مطلب سیکھنے کو بہت ملتا ہے. بالکل. میرا تمام ان سے جو شعر و ادب سے شغف رکھتے ہیں ان سے میرا یہ مشورہ ہے کہ اس کو اس سے قطع نظر کہ وہ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، زبان کے حوالے سے آپ ضرور پڑھیں. زبان کے علاوہ میر انیس کا کلام جو ہے اور نظیر کا بھی ہے، لیکن نظیر میں کا یہ ہے کہ نظیر کو بڑے عرصے کے بعد ان کو لوگوں نے تسلیم کیا کہ نظم کا وہ پہلا شاعر جو ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے.
ان کی زبان میں ہندی کے الفاظ بھی ہے، اردو کے بھی ہے، پرانے بھی ہے، لیکن انیس کے یہاں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت صاف ستھرا ہے۔ فیروز ناطق خسرو صاحب، یہ بتائیے کہ اردو کی ترویج و ترقی کے لیے جو ادبی ادارے پاکستان میں ہیں وہ کیسا کام کر رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ اصل میں یہ سوال مشکل ہے جی اور آسان بھی ہے۔ جی جی مشکل اس لیے ہے کہ بعض لوگ اس سوال پہ چپ ہو جاتے ہیں، لیکن میرے لیے اس لیے آسان ہے کہ مجھے کوئی لینا دینا کسی سے نہیں، کسی ادارے سے۔ ادارے بہت اچھے ہیں، لیکن اگر اداروں میں ذاتی منفعت کا جو ایک عنصر ہے وہ ہٹ جائے جی جی اور وہ بالکل ادب کی خدمت کے لیے واقعی اگر مخلص ہیں، تو ان کی نظر میں جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، جس کے کوئی مراسم نہیں ہیں، اور جس کے مراسم ہیں وہ بھی صرف ادب کو اولویت اگر وہ دیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ فیروز ناطق خسرو صاحب، ترقی پسند تحریک اور ادیب و شاعر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ترقی پسند تحریک تھی، اور تحریک جو بھی ہوتی ہیں تحریکیں وہ کسی ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں، ایک خاص ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، ایک خاص ان کا ایم ہوتا ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ترقی پسند تحریک بھی اس زمانے میں شروع ہوئی، اس نے بھرپور جو ہے اپنا کردار ادا کیا اور بڑے ادیب پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ دم توڑ۔ اچھا، ترقی پسند تحریک کی جو میں دیکھتا ہوں کہ ایک زمانے میں 70-80 کی دہائی میں اور 90 تک کافی عروج پر تھی اور منظم کام تھا ان کا، اور اس کے بعد جو 90-95 کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کمی آتی جا رہی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے، کیا کہیں گے؟ جی ہاں، نہ ہونے کے برابر ہی کہیے۔ اصل میں وہ مقصد جو اچیو کرنا چاہتے تھے، جو حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ حاصل ہو گیا۔ اب تو خالص ادب ہے، اور یہ ادب جو ہے یہ اس طریقے سے اس کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کہنے والے شعر کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں ایک وقت آئے گا اس میں چھان پھٹک کے بعد بہتری آئے گی، جو چیز رہ جائے گی وہ یقیناً ایک اچھا ادب ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں مشاعرے اور تنقیدی نشستیں جو ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہیں، اور کس حد تک مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے لوگوں کے لیے بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ جب نوجوان شاعر آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، لکھنے والے آ رہے ہیں، بہت سارے شاعرات بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو اس حوالے سے تنقیدی نشستیں اور مشاعرے کس حد تک بہتر انداز میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بہت سینئر ہمارے ملک کے شاعر ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے ہمارے یہاں تنظیمیں ہیں، اور وہ تنظیمیں ہمارے یہاں کام بھی کر رہی ہیں، لیکن اگر وہ اپنے ذاتی اختلافات جو ہے ختم کر دیں، اس وقت شہر کی فضا جو ہے وہ ان تنظیموں کے حوالے سے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اپنے جو اختلافات ہیں وہ زیادہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ اور جہاں تک اس کا فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اردو کا نام چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں، اس کے اندر متشاعرات بھی آ رہے ہیں، اور انہیں جو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جو ابھی آپ نے کہا کہ متشاعرات، یہ جو سلسلہ ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کچھ آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے جو ہمارے دیگر جو آرگنائز کرتے ہیں مشاعرے، ادب کے پروگرام، ادبی تنظیمیں، ان تک پیغام میں چاہتا ہوں جائے؟ دیکھیے میری کوشش یہ ہے کہ جو میں نے اپنے والد کا نام ہے ان کی یادگار کے طور پہ بزم نعت بجائی میں بنائی ہے، ماہانہ مشاعرے ہوتے ہیں کبھی 2 مہینے کے بعد، اس میں میری کوشش ہوتی ہے کوئی متشاعرہ نہ ہے اس پہ نہیں ہے۔ بہت اچھی بات۔ لیکن ہمارے یہاں جو ادبی تنظیمیں ہیں وہ بلاتی ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں بلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فار اسٹیج ڈیکوریشن، جو مطلب اپنے مشاعروں کی کامیابی کے لیے، اس لیے کہ خواتین آتی ہیں وہاں پہ، ان کو پتہ ہے کہ شاعرہ نہیں ہے، وہ لکھوا کے لاتی ہیں یا ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے، یہ ٹوٹی جی ہیں وہ کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس قسم کے شعر کہتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ شعر گوئی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے،
طب موضوع جو ہے پہلے کو نہیں آتا ہوتا. بہت اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں اردوز آتی ہے اور یہ فائلات تو وہ اس کے آگے جو ہے وہ لات کا قافیہ آتا ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا. جی اس لیے کہ صرف عروج سے شاعر نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں میں نے شعر بنایا تو شعر لکڑی یا میز نہیں ہے کہ آپ نے لکڑی ٹھوکی ٹھاکی میں بنا لیا. یہ عطا ہوتی ہے جس کو ہے وہ ہے. اور آپ کے کا بڑا مطالعہ وسیع ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہلی اور لکھنؤ میں بھاڑ بھکتے والے بھی اور دان بائے بھی وہ بھی شعر کر رہے ہیں. ماحول تھا سرپرست جی اور پڑھنا نہیں جانتے تھے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں فیروز ناطق خسرو صاحب کے جو لکھ کے دے رہے ہیں جو شاعرات ہیں اور شاعر ہیں نئے اور وہ جو لکھ کر دے رہے ہیں سینئر لوگ ان پہ بھی بڑی گہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں دو جو ہیں اشخاص, دو قسم کے اشخاص ہیں. ایک وہ جو ان مشاعروں کی صدارت کرتے ہیں جی جانتے ہوئے ہمارے اچھے صف اول کے شعراء, اور وہ اسے گوارا کرتے ہیں. وہ ان کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے جی, تاکہ آہستہ آہستہ ایک دو جگہ تو بدنظمی ہوگی لیکن آہستہ آہستہ ایک روایت. لیکن شاید وہ اس لیے کہ دل ٹوٹے گا, دل نازک ہوتا ہے صرف نازک کا, تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ وہ اٹھ کے جائیں وہاں سے یا وہ کریں. اور دوسرے وہ لوگ جو لکھ کے دیتے ہیں ان کو پیسہ, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ یا تو آپ بڑے عہدے پر سرونگ ہو, آپ کو ہاتھ دیا جائے گا بلکہ آپ کا دیوان چھپ جائے گا, آپ کو صدارت بھی ملے گی. عہدے پہ نہیں ہے, آپ پر پیسہ ہو, پیسہ لٹانے کے لیے, میری کا جیب میں رکھنے کے لیے نہیں ہو, اپنے گھر کے خرچے کے لیے, تو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کو کیسی چیز ہے کہ آپ کچھ نہ ہو, آپ فیروز کی جگہ فیروزہ ہو جائیں گے. کیا بات, تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. اچھا فیروز ناطق خسرو صاحب یہ بتائیے کہ آپ اتنے اہم ادارے میں آپ کی جاب رہی ہے ایئر فورس میں, اور باہر سے انویٹیشن مشاعرے پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے, تو کتنے ممالک میں آپ کا جانا ہوا, مشاعرے پڑھے آپ؟ نہیں بھائی, میں کسی انویٹیشن مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے. ہاں جیسے انڈیا کا ہے تو وہاں میں نہیں جا سکتا باہر, اور ممالک میں جانا ہوگا میں ملا ہوں. باقی انویٹیشن آتے ہیں تعلقات سے, ذاتی تعلقات. کہاں آپ نے مشاعرے پڑھے؟ گھر میں بیٹھنے سے نہیں آتے. جی کہاں مشاعرے پڑھے؟ تو میں کہیں نہیں پڑھے. میں اپنے بیگم کے ساتھ میں دبئی گیا تھا. وہاں معلوم لوگوں کو کہ بھائی میں آیا ہوں, کچھ جانتے تھے, تو انہوں نے وہاں پہ مجھے بلا دیا, وہ مشاعرہ ہو گیا, وہ پڑھ لیا. ویسے اور کوئی مشاعرہ ایسا. اچھا, پاکستان میں اردو زبان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہ حکومت کتنا ذمہ داری نبھا رہی ہے اس کو رائج کرنے میں, اس کو عام کرنے میں, اور جو ادبی ادارے ہیں وہ کس حد تک اپنا رول, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں مثال موجود ہے. اگر ترکی کو جاتا ہے سربراہ تو وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے. چین کا ہو جاتا ہے وہ اپنی زبان میں, انہیں احساس کمتری نہیں. بالکل صحیح. ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری کی زبان میں بات کریں. اگر ہمیں اعتماد ہے تو اپنی زبان میں ہم تقریر کریں, اور وہ تقریر مجبور ہوں گے وہ تقریر کو جو ہے ٹرانسلیٹ کریں. تو یہ چیز اگر حکومت کی سرپرستی میں ہو جائے تو اردو اور ترقی کرے گی. لیکن اردو ترقی نہیں کر رہی, اس کی وجہ یہ ہے یہ مشاعرے, یہ ادبی کانفرنسز وغیرہ ہیں, یہاں تک ہے یا آپ لکھ رہے ہیں, میں لکھ رہا ہوں, ایک دو اور لکھ رہے ہیں. اور وہ بھی اب جب سے یہ اس کا آن لائن شروع ہوا ہے اور سوشل میڈیا کا, تو کتابی کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا فیروز ناطق خسرو صاحب یہ بتائیے کہ جو آنے والے نوجوان شعراء ہیں, ادیب ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح جو ہے بہتری لائی جا سکتی ہے, کس طرح اصلاح لی جا سکتی ہے, کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پچھلے جو ہمارے نامور معروف نام تھے شاعر, ایک ایک کر کے ہمارے درمیان نہیں ہیں, اور اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا تھا. اب جو دیکھ رہے ہیں پیچھے تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں آگے.
تو اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کہیں گے آپ کہ نئی نسل شارٹ کٹ چاہتی ہے، اس حوالے سے نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اس میں دو چیزیں دیکھیں بہت ضروری ہیں. ایک تو مطالعہ کہ آپ پڑھیں، اساتذہ کا کلام پڑھیں. میرا کلام نہیں کہ جی میں نے کہا کہ میں بھی استاد ہو گیا ہوں، آپ مجھے وہ علماء کا کلام پڑھیں. آپ میر غالب کو پڑھیں، مصفی کو پڑھیں، نذیر اکبر آبادی کو پڑھیں. اس سے آپ کو ایک تو ووکیبلری آئے گی، الفاظ آئیں گے، اور دوسرے الفاظ کی نشست و برخاست جو ہے ان کا استعمال آپ کو آئے گا. یہ بہت ضروری ہے جو بہت کم ہے آج کل. دوسری چیز ہے کہ محنت کریں. کیا ہوا؟ مطلب شعر کہہ کے یہ نہیں کہ میں نے شعر کہہ دیا اور آپ سارے اس میں دوستوں کو جمع کر رہے ہیں اور کیفے پیالہ پہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تازہ غزل کہی اور سب آپ بھی جیسے ہیں، اس لیے کہ من تیرا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو. کیا بات! تو وہ واہ 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 واہ. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ خیرپور میں مولانا شبیل حسن محمدی وہ روئے تحریر کمیٹی کے بھی تھے، بدائیوں کے تھے. ان کے ہاں قمر جلال بھی آ کے ٹھہرے ہوئے تھے. اور میں یہ سن 67-68 کی بات ہے، میں ٹیوشن پڑھا کر ان کے نشست ہوتی کی بات ہے، شہر کے تمام لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. تو میں ٹیوشن پڑھا کے میں وہاں چلا گیا. اس وقت تک کوئی نہیں آیا تھا. استاد قمر جلال بھی 2 زانوں بیٹھے ہوئے چھوٹی سی بیعت پہ کچھ لکھ رہے تھے. میں نے یہ واقعہ کہیں لکھا بھی ہے. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور خاموش ہے. اس کے بعد بیال غریب لکھ صاحبزادے شعر ایسے کہتے ہیں. میں نے دیکھا ایک مصرع 2 دفعہ کٹا ہوا تھا، تیسری دفعہ لکھ رہے تھے. کیا ہوا؟ تو میں یہ سوچتا کہ وہ شخص جو 14 سال کی عمر جس کو استاد کہنے لگے تھے، وہ آج بھی اتنی محنت کر رہا ہے. بعد میں نے غزل کہی، اس کا مقطع ہے: خسرو مجھے ہے آج بھی اس حرف کی تلاش. واہ! خسرو مجھے ہے آج بھی اس حرف کی تلاش، کیا کہ وہ حرف جو سخن کو توانائی بخشے. واہ واہ! حرف ڈھونڈنا پڑتا ہے بھائی. حرف اگر مل جائے نا، جو غزل مانگ رہی ہے آپ کی، جو خیال مانگ رہا ہے، وہ اگر مل جائے تو اس پہ کو فیروز ناطق خسرو نہیں بدل سکتا. کیا بات! ہونا یہ چاہیے کہ اتنا مضبوط ہو کہ کوشش کرے تو دانت پس نہ آ جائے. اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. فیروز خسرو ناطق صاحب، آخر میں یہ عرض کروں گا آپ سے، یہ جاننا چاہوں گا کہ آرٹ کونسل میں جو ادبی سرگرمیاں ہیں ثقافتی، گزشتہ 15-20 سال میں بہت کام ہوا ہے، اور جب سے احمد شاہ صدر بنے ہیں تو کافی امپرومنٹ ہے، اسٹیج کے حوالے سے بھی اور ثقافت کے حوالے سے بھی، ادب کے حوالے سے بھی. میوزک کلاسز ہو گئے، دیگر کلاسیں ہو گئیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بھرپور کام ہو رہا ہے اور بہت سارے مشاعرے بھی بھرپور ہو رہے ہیں، اور تقریب پذیرائی، کتابوں کی لانچنگ، یہ بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے 15-20 سال میں واقعی میں آرٹ کونسل میں بہت کام ہو رہا ہے، اور صدر محمد احمد شاہ آنے کے بعد کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور آرٹ کونسل کا نام پاکستان میں کراچی کا نام جو آج کراچی آرٹ کونسل ہے، اس کا بہت ہی آگے. دیکھیں، اس میں ہم کریڈٹ ایک لحاظ سے احمد شاہ کو دیں گے. میری کتابیں 2016-17 میں آئیں. 16 میں ایک آئے، 17 میں. تو 16 میں جو میری کتاب آئی تھی لسٹ مٹی کا، اس کی بھرپور اس کی تقریب آرٹس کونسل نے اپنے خرچے پہ مکمل طور پر. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. 2017 میں آئی. اس وقت بھی انہوں نے تمام میری 8 کتابوں کی تقریب کی. جی، وہ تمام سب کچھ. اور اس کے علاوہ اب جو ایک اچھا کام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ اس کو پسند نہ کریں. ایک تو یہ کام مختلف سمتوں میں یہ بٹا ہوا ہے. جی، اس میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ موسیقی بھی ہے، اور 16 اردو کانفرنسیں ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سب عالمی اردو کانفرنس 16 ہو چکی ہے، یہ سب کچھ ہے. جی. اس کے علاوہ جو ایک اور اچھی چیز ہوئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کو کھلے دل کے ساتھ اس کو سہرانا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آرٹس کونسل نے جا کے دوسرے شہروں میں، دوسرے صوبوں میں جو ہے جا کے کام کی. پنجاب میں کی، بلوچستان میں کی، سکر میں کی، ملتان میں ہوا، سکھر میں ہوا، گوادر میں ہوا. یہ اچھا، جی، یہ ایک اچھی چیز اس طریقے سے. اس کے علاوہ ہم آپ کا دیکھتے ہیں کہ آپ کی 15 روزہ نشست ہوتی ہے، آپ جمع ہوئے اپنی جگہ. یہ بھی احمد شاہ نے
جو ہے ہمیں موقع دیا. موقع دیا. یہ بھی انہیں کا ایک وہ ہے. جی یہ وہ جو پروجیکٹ ہو رہا ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. میں نے دیکھتا ہوں کہ وہاں سے کہاں سے لوگ آتے ہیں شریک ہوتے ہیں. حلقہ گلرنگ مشاعرہ. ہاں دور دور سے لوگ وہاں پہ شریک ہوتے ہیں آ کے وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں یہ اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں. اور باقی جو چھوٹے موٹے اعتراضات وہ تو چلتے رہتے ہیں. وہ بہتری کی طرف ہو جاتا ہے ہلکے ہلکے بہتر. آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ. ہمیں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, سنہرے لوگ میں آج کی شخصیت تھے ہمارے ملک کے معروف شاعر اور ادیب فیروز نعت خسرو صاحب. اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ اسکواڈرن لیڈر ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن شاعر بڑے ہیں اور شخصیت بھی بڑے ہیں, انسان بھی بہت اچھے ہیں. ناظرین, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا سنہرے لوگ کو, اور لائک کیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ کا میزبان سید عبدالباسط. اللہ حافظ.